अलैकुम। OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने शेख रशीद की जानिब से कराची मुंतकली रोकने और पुलिस के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत की। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत ने थाना आपारा के तलबी समन पर मज़ीद कार्रवाई से रोका था, जबकि पुलिस ने इसी दरख्वास्त पर मुकदमे का इंदराज किया और गिरफ्तारी की। शेख रशीद के खिलाफ एक और FIR मोच को कराची में दर्ज की गई। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का कहना था कि बयान देने की जगह पोली क्लिनिक अस्पताल है तो कराची में मुकदमा कैसे दर्ज हो गया। एक ही वक़ुआ पर मुख्तलिफ शहरों में FIR कैसे हो सकती है। वकील ने बताया कि तीसरा मुकदमा मरी में दर्ज किया गया, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि उन तीनों मुकदमात में गिरफ्तारी हो चुकी है। वकील ने बताया कि तीसरा मुकदमा मरी में दर्ज किया गया, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि उन तीनों मुकदमात में गिरफ्तारी हो चुकी है। वकील ने बताया कि सिर्फ एक मुकदमे में गिरफ्तारी हुई है। अदालत ने मूज को कराची और लसबेला में शेख रशीद के खिलाफ दर्ज मुकदमात पर पुलिस को कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने FIRs मुअत्तल करते हुए बार कौंसल्स, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को भी मामले पर नोटिस जारी कर दिए। वकील ने अदालत में कहा कि शेख रशीद को नामालूम जगह पर कुर्सी से बांधकर 6 घंटे तक रखा गया। इस दौरान सियासी सवालात किए गए और तशद्दुद भी किया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुझे नहीं समझ आ रही कि ये सिलसिला रुकेगा कहाँ। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि आपने सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और MDP TV के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज कर दिए थे, अब वही कुछ आपके खिलाफ हो रहा है। ज़रा सोचें, अगर खातून सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को बुडबेर पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती तो क्या होता। इस्लामाबाद के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जानिब से मारगरा हिल्स पर जाने वालों के लिए पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसका इतलाक आज से आइंदा 2 माह के लिए होगा। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि दफ़ा 144 के तहत मारगला हिल्स पर सिगरेट नोशी, कचरे या प्लास्टिक बैग जलाने पर पाबंदी होगी, जबकि दरख्तों को काटने वाले अफराद को भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि पाबंदियों का इतलाक आज से 2 माह तक होगा। तुर्की और शाम में शदीद ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। 7.8 शिद्दत के ज़लज़ले से मुतादिद इमारतें ज़मीन बोस हो गई, जिससे हलाकतों की तादाद 400 से तजावुज़ कर गई है, जबकि मज़ीद हलाकतों का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। शाम में अब तक 250 के करीब अफराद हलाक, जबकि तुर्की में 100 से ज़ायद अफराद के जाँ बहक होने की इत्तलात हैं। तुर्की ने ज़लज़ले की तबाही के पेश नज़र रियासती सतह पर हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी है। शहरियों से मुतालबा किया गया है कि वो अपने मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल ना करें ताकि इमदादी रज़ाकार आपस में राब्ता कायम कर सकें। माहिरीन की जानिब से ज़लज़ले को तुर्की और शाम में हालिया तारीख का सबसे बड़ा ज़लज़ला करार दिया जा रहा है। इंपीरियल कॉलेज लंदन के माहिर स्टीफन ने बताया कि इससे कबल तुर्की में दिसंबर 1947 के दौरान 7.8 शिद्दत का ज़लज़ला आया था, जिसमें 30,000 से ज़्यादा लोग हलाक हुए थे। ज़लज़ले का मरकज़ तुर्की से जुनूब में गाज़ी एंटेप सूबे के इलाके नारादगी में था, जबकि ज़लज़ले की गहराई 17.9 किलोमीटर थी। तुर्क मीडिया के मुताबिक ज़लज़ले के झटके 1 मिनट तक महसूस किए गए। ज़लज़ले के आफ्टर शॉक्स तुर्की के वस्ती इलाकों में भी महसूस किए गए, जिनकी शिद्दत 6.7 रिकॉर्ड की गई। आफ्टर शॉक्स तकरीबन 11 मिनट बाद महसूस किए गए। ज़लज़ले के झटके कब्रस, यूनान, उर्दन और लबनान में भी महसूस किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्की ज़लज़ले से नुकसानात पर रंज और गम और अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में बरादर मुल्क तुर्की की हुकूमत और आवाम के साथ है। पाकिस्तान अपने बरादर मुल्क तुर्की की आवाम और हुकूमत की हर मुमकिन मदद करेगा। तुर्की ने हर मुश्किल में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। मौसमियाती तब्दीलियों से तबाही के बढ़ते वाक़यात पूरी दुनिया के लिए ख़तरे की घंटी है। उन्होंने कहा कि कुदरती आफात और मौसमियाती तब्दीलियों से तबाही किसी एक मुल्क या खत्ते तक महदूद नहीं रही। वज़ीर आज़म ने तुर्की ज़लज़ले में जाँ बहक अफराद की मग़फ़िरत और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ भी की। मकबूजा वादी कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने साबिक सदर पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा है कि परवेज़ मुशर्रफ शायद पाकिस्तान के वाहिद जनरल थे जिन्होंने हकीकी मायनों में मसला कश्मीर हल करने की कोशिश की। परवेज़ मुशर्रफ बड़े इंसान थे। इंतकाल पर सियासी और अस्करी क़यादत का इजहार अफसोस। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने ये बात समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी करदा बयान में कही।
حکومتی ہتھ کنڈوں نے کشمیریوں کو ہتھیار اٹھانے پر مجبور کیا۔ انہوں نے کہا کہ مشرف کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق مسئلہ کشمیر کا ایسا حل چاہتے تھے جو پاکستان اور بھارت دونوں کے لیے قابل قبول ہو۔ سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے کہا کہ بھارتی حکومت نے مشرف اور واجپئی جی کے شروع کیے گئے تمام اقدامات کو تبدیل کر دیا، بس جنگ بندی رہ گئی تھی۔ پرویز مشرف کی میت کو تدفین کے لیے پاکستان لایا جائے گا۔ پی ڈی پی کی سربراہ نے سابق صدر پاکستان جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے انتقال پر گہرے رنج اور غم کا اظہار کرتے ہوئے تعزیت کی ہے۔ لاہور زمان پارک میں عمران خان سے ٹرانسپورٹرز کے وفد کی ملاقات۔ ٹرانسپورٹرز کے وفد میں اعظم خان نیازی، خالد بشیر فاروق، اعظم نیازی، عصمت اللہ نیازی، چودھری عطا اللہ شامل تھے۔ عمران خان نے کہا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے عوام پر ظلم ہے۔ امریکی سینٹ کے امور خارجہ تعلقات کمیٹی کے رکن سینیٹر کوری بوکر نے کہا ہے کہ امریکہ کو پاکستان حکومت سے تعلقات بہتر بنانا چاہیے۔ نیو جرسی میں اے پی پیک کے زیر اہتمام تقریب سے خطاب کے بعد میڈیا سے گفتگو میں سینیٹر کوری بوکر نے امریکہ میں پاکستانی پولیس افسر پر حملے کی مذمت بھی کی ہے۔ سینیٹر بوکر نے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کو انتہائی تکلیف دہ قرار دیا اور کہا کہ امریکہ کو پاکستان حکومت سے تعلقات بہتر بنانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ صرف دہشت گردی کے خلاف جنگ میں معاونت کافی نہیں، معیشت سمیت دیگر معاملات میں بھی تعلقات آگے بڑھنے چاہیے۔ امریکی نشریاتی ادارے سے بات کرتے ہوئے ایک امریکی عہدیدار نے دعویٰ کیا ہے کہ 4 ماہ قبل بھی ایک چینی جاسوسی غبارہ ہوائی کے ساحلی علاقے میں پیسفک سمندر میں گر کر تباہ ہوا تھا۔ امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق گزشتہ روز امریکی فوج کی جانب سے جنوبی کیرولینا کے ساحلی علاقے میں چینی غبارہ مار گرانے کے بعد سامنے آنے والی خبروں سے اندازہ ہوتا ہے کہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں بھی کم و بیش ایک مرتبہ چینی جاسوسی غبارہ ٹیکساس اور فلوریڈا کے اوپر سے گزرا تھا، تاہم سابقہ ایڈمنسٹریشن نے ایسی خبروں کی نفی کر دی ہے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکی صدر بائیڈن کی جانب سے چینی جاسوسی غبارے کے معاملے پر گہری نظر رکھی گئی تھی، تاہم پینٹاگون اور سینئر فوجی قیادت کی جانب سے بائیڈن انتظامیہ کو کسی بھی نقصان اور سویلین کولٹریل ڈیمیج کے خدشات کے پیش نظر غبارے کو نہ گرانے کی تجویز دی جا رہی تھی۔ بائیڈن انتظامیہ کے حکام نے دعویٰ کیا کہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں 3 مرتبہ چینی جاسوسی غبارے امریکی فضائی حدود میں داخل ہوئے، تاہم سابق صدر ٹرمپ اور اس کی انتظامیہ کے ٹاپ نیشنل سیکیورٹی حکام نے ایسی خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ امریکی نشریاتی ادارے سے بات کرتے ہوئے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ بائیڈن انتظامیہ جان بوجھ کر غلط معلومات پھیلا رہی ہیں۔ ہمارے دور میں کبھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا، بلکہ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ سعودی عرب نے سیکیورٹی خدشات کے باعث افغان دارالحکومت کابل میں سفارت خانہ بند کر دیا۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ کابل میں سعودی سفارت خانے کو سیکیورٹی خدشات کے باعث بند کیا گیا۔ سفارت خانے کو داعش کی جانب سے ممکنہ حملے کا خطرہ تھا۔ افغان میڈیا کا سعودی وزارت خارجہ کے حکام کے حوالے سے کہنا ہے کہ داعش کار بم کے ذریعے سعودی سفارت خانے کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر رہی تھی۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ سعودی سفارت خانے کے سفارتکاروں اور ملازمین کو فوری طور پر اسلام آباد منتقل کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے حال ہی میں شاہین آفریدی سے رشتہ ازواج میں منسلک ہونے والی بیٹی انشا کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے حوالے سے صارفین کی غلط فہمی دور کی ہے۔ شاہد آفریدی نے پیر کی صبح ٹویٹر پر انشا آفریدی کے نام سے منسوب اکاؤنٹ کی تصویر شیئر کی اور ساتھ لکھا کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر میری بیٹیوں کا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے نام سے منسوب سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ جعلی ہیں۔ شاہد آفریدی کا کہنا ہے کہ ان جعلی اکاؤنٹ کو رپورٹ کیا جانا چاہیے۔ شاہد آفریدی کی جانب سے جاری کردہ تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ انشا کے نام کے جعلی اکاؤنٹ پر 19,000 سے زائد فالوورز ہیں۔ واضح رہے کہ رواں ماہ شاہد آفریدی کی بیٹی انشا کا قومی ٹیم کے فاسٹ بالر شاہین شاہ آفریدی سے نکاح ہوا ہے، جس کی تصویر شاہد آفریدی سمیت شاہین نے بھی ٹویٹر پر جاری کی۔ شاہین اور انشا کا نکاح شاہد آفریدی نے بیٹی اور داماد کی ایک ساتھ تصویر جاری کر دی۔ عمران خان کی سابق اہلیہ جمائمہ گولڈ اسمتھ کا کہنا ہے کہ فلموں میں ہمیشہ ہی پاکستانیوں کو کسی دہشت گرد یا خودکش بمبار کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے اسکائی نیوز سے گفتگو میں پروڈیوسر اور اسکرین رائٹر جمائمہ نے اپنی فلم واٹ لو گاٹ ٹو ڈو ود اٹ سے متعلق بات چیت کی اور بتایا کہ یہ فلم ان کی اپنی زندگی کی عکاسی کرتی ہے۔ جمائمہ کے مطابق آنے والی فلم میں اسلاموفوبیا جیسے مسئلے کو چیلنج کیا گیا ہے۔
برطانوی پروڈیوسر نے اپنے بچوں کے ساتھ سفر کے تجربے کا تذکرہ کیا اور کہا کہ میں جب بھی بیٹوں کے ساتھ کسی دوسرے ملک جاتی ہوں، خاص طور پر امریکہ، تو نہیں انہیں پاکستانی ناموں کی وجہ سے غیر معمولی پوچھ گچھ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا جب سفر کے لیے ایئرپورٹ جاتے ہیں تو پرواز پر بیٹھنے سے قبل کئی گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے، اس کے برعکس مجھ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی۔ برطانوی فلم پروڈیوسر جمامہ نے بتایا کہ ایسی فلم بنانا بہت مشکل ہے جہاں امریکہ میں اچھے مسلمان ہوں۔ میرے خیال میں اسلاموفوبیا، نسل پرستی کتنا بڑا اور ایک حقیقی مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ جمامہ نے اس انٹرویو میں اپنی خاص سہیلی برطانوی شہزادی ڈیانا کی شادی سے متعلق بھی گفتگو کی۔ انہوں نے بتایا کہ شہزادہ چارلس کے ساتھ ڈیانا کی شادی ارینج میرج تھی۔ انہوں نے فلم بنانے کا ایک اور سبب شہزادی ڈیانا کو بھی قرار دیا۔ خیال رہے کہ جمامہ کی فلم میں پاکستانی اداکارہ سجل علی سمیت بھارتی اداکارہ شبانہ اعظمی بھی ہیں۔ یہ فلم 24 فروری کو سینما گھروں کی زینت بنے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل۔ OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. 7. OPTV کی فخریہ پیشکش دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام، پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار۔ دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے۔ بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار۔ Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.